ناظرین، میں شاہد ملک ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل ٹی وی 24 چکوال دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت مکہ میرج ہال میں ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام ہے نیشنل یوتھ کنکلیو 3.0 مددگار فاؤنڈیشن چکوال کے اہتمام ایک ڈنر کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس کے اقراض و مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں منعقد کیا گیا ہے، یہ اس کو پہلے اس کا کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور یہ مددگار فاؤنڈیشن ہے کیا، اس کی تمام جو آپ سے جو معلومات ہیں آپ کو پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیپٹن ریٹائرڈ شبیر منہاج صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا وقت کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ مددگار فاؤنڈیشن ہے کیا؟ مددگار فاؤنڈیشن ویسے چکوال سے ہی بلانگ کرتے ہیں ہم لوگ۔ ایک رفائی ادارہ بنایا ہوا ہم نے، اور یہ عام انسانیت کے دکھ درد بانٹنے کا ایک فاؤنڈیشن ہے جی۔ اور بنیادی طور پہ اس کے یوں تو 6 شعبہ جات ہیں جس میں بلڈ ڈونیشن ہے، آسان نکاح ہے، جاب پورٹل ہے، لیکن جو ہمارا مین میگا پروجیکٹ ہے وہ پرورش ہے، اور آج کے ایونٹ جو ہے یہ پرورش کے بچوں کی وجہ کی طرف سے جو ہے نا فنڈ ریزنگ ڈنر ہے۔ فنڈ ریزنگ ڈنر جی ہاں، یہ فنڈ ریزنگ ڈنر ہے۔ اس میں پرورش اسکول ہے ہمارے پاس، پرورش ہاسٹل ہے چکملوک میں، جس 10 آرفنیج سے پچھلے سال فیب میں ہم نے اس کی ابتدا کی تھی۔ اس سال 1 سال ان کو کمپلیٹ ہو گیا، اب دوسرا بیچ 10 بچوں کا ہم لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا جو مزید مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں، اس کو کس حد تک بڑھانا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس کیا کیا اور ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، بچوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے۔ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ بنیادی طور پہ چکوال اور کس سراؤنڈنگ میں آرفنیج ہوم کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور ہم نے انیشل سٹیج پہ چکملوک میں یہ راشد مناس ہے، ان کا گھر ہائر کیا، اس کے لیے انہوں نے خود گھر اپنا ڈونیٹ کیا، اور یہ چکوال کرائے پہ آ گئے۔ اب وہاں پہ ہم نے یہ بچوں کا ہاسٹل کی ابتدا کی ہے، جس میں کمپیوٹر لیب ہے، لائبریری ہے، باقی ساری سہولیات وہاں پہ موجود ہے۔ نیئر فیوچر ہم انشاءاللہ وہیں پہ ہم نے 12 کنال اراضی مختص کی ہے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ادارہ اور کنسٹرکشن بنانے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ان بچوں کی تعلیم کے بارے میں، اور کس حد تک آپ کسی اسکول کے ساتھ ہیں، یا آپ خود ان کو تعلیم دے رہے ہیں، کیا وہیں پہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ پبلک اسکول ہے، پرائیویٹ انگلش میڈیم جدید اسکول ہے۔ بچے ہاسٹل سے وہاں جاتے ہیں وین پہ اور واپس آ جاتے ہیں۔ باقی ٹیوٹر اور کمپیوٹر کورس، قاری صاحب، یہ ساری فیسلٹیز ہاسٹل میں موجود ہیں۔ پریئر روم بھی ہاسٹل میں، وہیں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ جو 12 کنال اراضی جو ہم نے مختص کی ہے، اس پہ بنیادی طور پہ ایک بلڈنگ ہاسٹل اور اسکول کی ہم بنانے جا رہے ہیں، جو انشاءاللہ اس ملک کا ایک جدید ترین ادارہ ہوگا۔ اور ہماری کوشش ہے کہ ہم 200 سے 250 بچے جو چکوال اور اس کے سراؤنڈنگ میں آرفنیج ہیں، جو بیواؤں کی گود میں اور گھروں میں بغیر تعلیم کے پڑھے ہیں، ان کو اٹھا کے سکول تک لے جائیں۔ اس سے پہلے ہمارے جو آرفن بچے ہیں وہ زیادہ تر مسجد مدرسہ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ہم نے پیچھے چکوال میں ایک بہت بڑا اسکینڈل بھی سنا تھا، اس کو جس طرح کلوز کیا گیا یا جس طرح بھی، تو اس طرح کا جو آپ کا آرفن ہوم ہے اس میں ایسی جو اسلامی دینی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اس میں انگلش میڈیم اسکول کی جدید تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ہے۔ وہاں پہ قاری صاحب مستقل ہوتے ہیں۔ ایک پریئر روم ہم نے بنایا ہوا ہے، جو بچوں کو ناظرہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک، اور پھر آگے چل کے فیز 2 میں انشاءاللہ ان کو حفظ بھی کرائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں مدارس کی تعلیم بہت عام ہے، لیکن جب تک بچہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوگا، اس وقت چیزیں بیلنس نہیں چل سکیں گی۔ تو اس لیے ہم یہ جدید دنیاوی اور دینی تعلیم کا ایک حسین امتزاج بنا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے مدرسے کا اور اسکینڈل کا بات کی ہے، یہ ہمارا ایک معاشرے کا تاریخ پہلو ہے، اور اس کو ہم نے بھی قطعی طور پہ نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ہم نے وہاں پہ پورا کیمرہ سسٹم لگایا ہوا ہے، جس کی ایکسیس ہمارے پاس ہے، اور ہم 24 آورز ایک ٹیم ان کو مانیٹر کر رہی ہے۔ مطلب آپ آن لائن کیمرہ ہیں؟ جی، آن لائن کیمرہ، آن لائن کیمرہ جو آپ سر آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہمیں بریف کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ پچھلے سال کا فنڈ ریزنگ اور اس سال کے فنڈ ریزنگ میں آپ کیا تسلسل دیکھ رہے ہیں، بہتری دیکھ رہے ہیں، کیا اس میں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ بنیادی طور پہ پچھلی سال چونکہ ہم انیشل سٹیج پہ تھے، ہم نے پچھلے سال فیب میں کھڑا کیا تھا اس پرورش ہاسٹل کو، اور 10 بچوں کا پہلا بیچ لیا تھا، تو اس وقت لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، ہم شاید صحیح طرح لوگوں کو میسج لوگوں تک پہنچا نہیں سکے، کنوے نہیں کر سکے۔ تو اب یہ جو 1 سال گزرا ہے پہلے بیچ کا، تو بہت سے لوگوں نے چکوال اور اس کے سراؤنڈنگ
الحمدللہ پرورشن جا کے وزٹ کیا ہے لوگوں نے، بڑا اپریشیٹ کیا ہے، بڑی ہمیں حوصلہ افزائی ملی ہے اس سے۔ تو اس سال یہ لوگوں کی ہی ریکوائرمنٹ تھی جو صاحب ثروت اور ہمارے بھائی اور معاون ہیں کہ آپ شہر میں ایک اچھا ایونٹ آرگنائز کریں تاکہ لوگوں تک مزید پیغام پہنچے۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سال انشاءاللہ العزیز ہمیں بہت اچھا رسپانڈ ملے گا جی انشاءاللہ تعالی۔ بچوں کے لیے کھیل کود اور صحت کے مسائل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کھیل کود کے لیے آپ نے کوئی گراؤنڈ مختص کیا ہے یا بچے نارملی انڈور گیمز کھیلتے ہیں؟ کیا ان کے لیے کیا جہاں تک کھیل کا سوال ہے، انڈور گیمز ہی اویلیبل ہے وہاں پہ، اور ساتھ ہی ہم نے ایک پلے گراؤنڈ بھی بنایا ہاسٹل کے بالکل ساتھ۔ وہاں پہ ایک ہم نے اشرف صاحب ہاؤس ماسٹر رکھے ہوئے ہیں جو 7 سال کیڈٹ کالج میں رہے ہیں اور سپورٹس بھی چلاتے ہیں، وہ ڈیلی بچوں کو گیم کرواتے ہیں بلا ناغہ۔ تو صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا گاؤں میں ایک مناس میڈیکل سینٹر ہے، ان کے ساتھ ہمارا الحمدللہ MOU وہ ہے، وہ بچوں کے صحت کے حوالے سے مکمل طور پہ رسپانسبلٹی انہوں نے لی ہوئی ہے۔ جو کوئی اس طرح کا کوئی سویر خدا نخواستہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر ہم چکوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اب تک آپ کا جو آپ کے پاس جتنے بچے ہیں ان کی جو اکیڈمک ہے کوالیفیکیشن یا اس میں جو انہوں نے آپ کے بہتری ہے، وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کا بچہ اس وقت کوئی ٹاپ کر سکا، کوئی بورڈ ٹاپ کر سکا، یا اس نے اسکول ٹاپ کیا ہو؟ یہ جو بچے ہمارے پاس آئے تھے اس میں آپ کو بتاؤں کہ 10 میں سے 5 بچے وہ تھے جو اسکول گوئنگ ہی نہیں تھے۔ ان میں سے ایک ہوٹل پہ کام کرتا تھا، ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا، ایک کچرا چنتا تھا، اسی طرح مختلف وہ بچے تھے۔ ہم ان کو اٹھا کے لائے اور اسکولوں میں 1 سال بعد الحمدللہ ہمیں یہ بتاتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ اس وقت 10 میں سے 6 بچے ہمارے اسکول کے پراکٹر ہیں الحمدللہ، اور یہ چھوٹی کلاسز میں یہ 1 سے 3 تک سارے بچے جو ہیں نا پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان میں بڑی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، وہ جو ایک احساس محرومی تھا وہ اللہ نے دور کر دی ہے ان بھائیوں کی معاونت سے، تو الحمدللہ یہ بچے بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اور جو آپ ایک کاز لے کے چلے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بہتری اور ترقی عطا فرمائے، اور آپ کا جو مشن ہے اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، جی بہت تھینک یو ویری شکریہ۔ مچ۔ پرورش اسکول سسٹم، اس میں آپ السلام علیکم سر، ویلکم۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، خیر خیریت سے؟ کدھر ہے عمر کسی بندے نے بھجوایا؟ تھوڑا سائڈ تے نہ لگو کر دیں۔ عمر کا پتہ ہے؟ عمر وہ بیٹھی